السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ تاریخ ہے، یہ 86 سورہ ہے جو قرآن میں ڈیکوڈ ہے، اور ریولیوشن آرڈر کے حساب سے یہ 36 سورہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویلڈ ہوا، اور یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں 18 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ ٹھیک ہے، تاریخ کا مطلب یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں آنے والی جو بھی ہے۔ تو اب یہ سورہ کے بارے میں یہ ہے، یہ مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے یہ والا سورہ نازل کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، تبھی یہ والا سورہ ریویلڈ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بس وہی ہے، لوگ چالے جو چل رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہی بات ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، اور مین یہاں پر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، مطلب کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے راز ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ریلیٹڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ والسماء والتاریخ، والسماء، اور وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، مینس قسم ہے آسمان کی، والتاریخ، اور تاریخ کی، رات میں آنے والے کی، وما ادراک ما التاریخ، وما، کیا آپ کو معلوم ہے، ادراک معلوم ہے، ما التاریخ کے رات میں آنے والا کیا ہے، والتاریخ النجم، نجم ثقیب، جو نجم ہے، نجم مینس ستارہ، ثقیب جو چمکتا ہے، ان کل نفس لما علیہا حفیظ، ان مینس بے شک، کلو ہر ایک چیز، مینس ہر ایک نفس، نفس مینس ہر ایک سول، مینس ہر ایک روح، لما ہوگا اس کے پاس، علیہا اس کے پاس، حفیظ ایک حافظ مینس حفاظت کرنے والا، مینس کوئی ہر انسان کے ساتھ ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، وہ بول رہے اللہ تعالیٰ، فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فَلْيَنْظُرُ تو دیکھنا چاہیے کس کو، انسان کو، مما کہ اسے، خلیق کیسا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، خلیق من ماء دفیق، خلیق بنایا ہے، من اس کو مینس انسان کو، ماء پانی سے، دفیق جو اچھلتا ہے، مینس سپرم۔ ٹھیک ہے، یہاں پر سپرم کی بات ہو رہی ہے، جو مینس مین اسی سے ہی انسان کو بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اچھلتا ہوا پانی، جس کے بارے میں بات کرنے کو بھی لوگ کیسے بات کریں شرماتے ہیں، اسی حقیر پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے میں کس طرح سے بنا ہوں، اور میں کیا کر رہا ہوں اپنے ساتھ، جو میرا مالک ہے اس کے ساتھ میں اس کی نہیں مان رہا ہوں، اپنی چلا رہا ہوں، ایز آن مائی وش وی آر لیونگ، یہ غلط ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ کس چیز سے بنایا تجھے، اور تو کیا کر رہا ہے انسان، سوچنا چاہیے ہمیں ایک بار۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یخرج جو نکلتا ہے، من سپرم، سپرم کا جو پانی ہے، سپرم نکلتا ہے، من بینی کس سے نکلتا ہے، بیچ میں سے، من بینی بیچ میں سے، سلبی مینس سلبی، من بین سلبی مینس یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اسپائنل کارڈ، وہاں سے، وہ ترابی، اور ربس مینس ہمارے جو بوائز، ٹھیک ہے، بوائز کے جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، جو چیسٹ کی ہڈی جو ہوتی ہے نا، ربس اس کو بولتے ہیں، مطلب پسلی جو بولتے ہیں نا، پسلیوں کے، اور یہ جو ہے سلبی مینس اسپائنل کارڈ، اور پسلیوں کے بیچ میں سے ایمبرو ہوتا ہے، مطلب وہاں پر اسپائنیکل فلوئڈ بنتا ہے، سپرم کا فلوئڈ بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ نیچے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہی وہاں سے ہی مین اس کی بلڈ کی سپلائی ہوتی ہے، یہ سائنٹیفکلی پروون ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ٹھیک ہے، پیارے نبی کے دور میں ہی بتا دیا، 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا ہمیں یہ سب چیزیں، کہ مین کہاں پر ہے، اس کی جگہ کہاں سے بنتا ہے۔ وہ سوچئے بس ایک بار، کیسا تخلیق کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں انسان۔ انہ علی رجعہ رقید، بے شک، انہ علی مطلب جیسے ہم نے بنایا ہے، رجعہ پیدا کیا ہے، بنایا ہے، رقید، رقادر
اور ہم دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں انسان کو. جیسے کہ انسان سمجھ رہا ہے یہاں پر مشرکین مکہ کیا بولتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی دوبارہ، ہڈیاں ہڈی سب ہو گئے بعد، مطلب ہڈی بھی گل گئے بعد باڈی کی زمین میں دوبارہ کیسا پیدا کریں گے. بولتے اللہ تعالیٰ بول رہے ایسے سے اس طرح سے پیدا کیا تھا نا، تو وہی ہم قادر ہیں دوبارہ ویسے ہی پیدا کر سکتے، تمہیں انسان کو دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں قیامت میں. تو اس کے لیے یہاں پر پروفس بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے ٹائپ سورہ ہے یہ. یوم تبلی السرائر، یوم اس دن مینس قیامت کے دن، تبلی السرائر، تبلا مینس جو بھی اس دن سب چیز بتا دی جائے گی، کھول دی جائے گی. سرار مینس جو بھی سیکرٹس تھے سب چیز بتا دی جائے گی. فما لہو مطلب انسان کے بھی اور نیچر کے بھی، ٹھیک ہے، تخلیق کیے ہیں ہر چیز کے، سب کے راز کھول دیں گے اس دن. مینس جیسے کہ پردے میں جو چیز ہے ہم سے، جیسے کہ فرشتے، اللہ تعالیٰ، ہر چیز وہ بھی دکھ جائے گا ہمیں، اور ہمارے جو راز تھے جو ہم نے گڈ ڈیڈس اور بیڈ ڈیڈس کیے وہ بھی دکھ جائے گا. وہ بات ہے. فما لہم من قوت ولا نصیر، فما لہو تو اس دن لہو نہیں ہوگا اس کے پاس، انسان کے پاس، نفس کے پاس، سول کے پاس، ٹھیک ہے، من قوت کوئی بھی قوت، ولا نصیر اور نہ کوئی نصیر مدد. ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے اگر دوزخ میں جا رہا ہے تو وہ بچ سکے، کچھ بھی نہیں ہوگا جب اس کے پاس اس دن. والسماء ذات الرجع، والسماء اور آسمان، ذات رجی جو چلتا ہے. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آسمان نہیں چلتا، آسمان چلتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا چکے ہیں اور سائنٹیفکلی پروون بھی ہو چکا ہے کہ آسمان چل رہا ہے، کیونکہ وہ روٹیشنز کرتے ہوئے ریولیوشن کرتا ہے. روٹیشنز مینس جیسے کہ آسمان ہمارا مطلب ہمارا جو ارتھ ہے نا ایسے ایسے گھوم رہا ہے، لائک ایسے 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 ایسے. جب یہ ایک ایک ہو رہا ہے نا تو یہ ٹوٹل 12 راؤنڈس لیتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے تو وہ جب 12 راؤنڈس پورے ہو جائیں گے تو وہ 1 ریولیوشن ہوگا، تو مینس 1 ایئر کمپلیٹ ہوا ہے. تو وہاں پر ایک جو راؤنڈ جیسا پھر رہا ہے نا تو وہ وہاں پر 1 منتھ ہوتا ہے، تو ٹوٹل 12 راؤنڈس پھر رہا ہے اپنا ارتھ. ٹھیک ہے، تو وہ جب 12 راؤنڈ مکمل ہوتے ہیں نا تو وہ جو ایک ایک راؤنڈ جو ایسا لے رہا ہے نا، کس کے بیچ میں، سن کے بیچ میں گھوم رہا ہے ایسا 1 راؤنڈ ایسا گول پھرتے ہوئے پورے راؤنڈس جب لے رہا ہے تو وہ جو ایک ایک راؤنڈ ہے نا وہ روٹیشنز بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو پورے ٹوٹل 12 راؤنڈس ہوں گے ویسے ہی تو 1 ایئر کمپلیٹ ہوگا. تو وہ اس کو جو 1 ایئر جو کمپلیٹ ہوگا، 1 راؤنڈ جو کمپلیٹ ہوگا تو اس کو بولتے ہیں 1 ریولیوشن. تو ٹوٹل ابھی تک لائک اپنا کون سا ایئر چل رہا ہے 2025، تو ٹوٹل 2025 روٹیشنز کیے ہیں ابھی تک ارتھ نے، یا اللہ بہتر جانے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ہماری نالج میں تو اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے. تو ابھی تک اتنے روٹیشنز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، 1 ایئر اتنا، ایک ایئر پہ اتنا روٹیشن ریولیوشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ایسا جو گھوم رہا ہے نا یہ ہے روٹیشن، اور یہ جو پورا ایک چکر مارتا ہے اپنا ارتھ سن کے اطراف سے تو وہ ہوگا 1 ریولیوشن. ٹھیک ہے، تو وہ ہوگا 1 ایئر کمپلیٹ. تو اسی لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آسمان جو ذات رجعی جو گھوم رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے کمپلیٹ ہو رہا ہے ایک ایک سال ہمارا. ٹھیک ہے، آسمان چل رہا ہے، وہ بات ہے یہاں پر. والارض ذات الصدعی اور جو زمین ہے ذاتی صدعی، اور وہ پھاڑ دی جائے گی. ٹھیک ہے، قیامت کے دن زمین پھاڑ دی جائے گی، اس کے اندر سے جو بھی ہے اس میں، جیسے کہ ایک سورہ میں بھی ہے نا کہ وہ اسری، جیسے کہ زلزالہ سورہ میں بھی ہے شرع یارا اور خیرہ یارا، مینس جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ بھی زمین نکال دی گی اپنے اندر سے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو زمین پھٹے گی، پھاڑیں گے اللہ تعالیٰ بیچ میں سے، پھر اس کے بعد ہر چیز نکالے گی، اس کے اندر جو بھی ہے سب باہر نکال کے پھینکے گی. وہ سورہ زلزالہ ہمیں ہے اس کے بارے میں، زمین کے بارے میں، وہ ایک بار دیکھ لیجئے، اس کا بھی انشاءاللہ لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی میں، چیک آؤٹ کر لیجیے گا انشاءاللہ. انہو لقولاً فصل، اور انہو وہ ہوگا قیامت کا دن، انہو لقولاً وہ تو ایک بات ہے، فصل فیصلے کے دن. ٹھیک ہے، فیصلے کا دن ہے وہ ایک. ہم بس یہ سوچتے کہ قیامت کب آئے گی کب آئے گی،
جیسے کہ مشرکین مکہ بھی بولتے تھے کب آئے گی، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم اعمال کیا کر رہے ہیں، وہ تو آئے گی ضرور، اللہ تعالیٰ ضرور لائیں گے اسے. مینس وہ مین ایک فیصلے کا دن ہے، ادھر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں. اور ڈیسائیڈ کس چیزوں پہ ہوگا، وہ ڈیسائیڈ اس چیز پہ ہوگا کہ ہم نے گڈ ڈیڈس کیے یا بیڈ ڈیڈس کیے، اچھے اعمال کیے یا برے اعمال کیے. جتنے اچھے اعمال ہوں گے اس حساب سے ہم جنت میں جائیں گے، اس کا لیول طے ہوگا. اور جتنے ہم نے برے اعمال کیے ہوں گے اس کا لیول بھی طے ہوگا دوزخ کے لیے، دوزخ میں ڈالیں گے. یہاں بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں سفارش ہوگی، سفارش اسی کے لیے ہوگی جو پیارے نبی کی ہر ایک سنت پر عمل کیا ہو، ٹھیک ہے، جو اپنی زندگی پیارے نبی کے ہی طریقے پر گزارا ہو، جیسے پیارے نبی نے کیا ہر ایک سچویشن میں اپنی لائف پہ، اگر ویسا گزارا ہو تو اس کی ہی سفارش ہوگی، ٹھیک ہے، اسی ہی بچائیں گے اللہ تعالیٰ، ورنہ ہماری سفارش نہیں ہوگی. سوچ لینا ہے ہمیں یہاں پر ہی ابھی. وما ہوا بحزلی، اور یہ جو قول ہے فیصلے کا دن ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، یا یہ جو قرآن ہے یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. یہاں پر سب چیز بتا دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں سب کچھ، ہمارا مینول ہے، ٹھیک ہے. ہم انسان جو ہے نا، جیسے کہ ہر ایک چیز کا مینول ہوتا ہے مشینز کا، تو ہم بھی ایک مشین ہے نا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا خالق وہ ہے. اور ہم جیسے کہ کوئی مشین ہو سکتے ہیں، فار ایگزامپل، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے. سب سے اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، تو ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا، ہمیں بھی مینول گائیڈ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہمارا مینول گائیڈ یہ قرآن ہے، تو یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، تفسیر پڑھنی چاہیے، عمل کرنا چاہیے، تبھی ہم نیک اعمال ہو سکتے ہیں جمع. اور ہمیں یقین کے ساتھ سب چیز کرنی چاہیے. ہاں ہوگا، ایسا نہیں، یقین ہونا چاہیے ہمیں، تو ہی اس کو ایمان بولیں گے، ورنہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، نام کے مسلمان ہیں ہم بس. انہم یکیدو کیدا، مینس اب یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. انہو، بے شک وہ، انہو یکیدو، وہ چالیں چل رہے ہیں، کیدو، وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. وکیدو کیدا، اور میں بھی اپنی چال چل رہا ہوں. فمہل للکافرین، تو آپ انہیں مہلت دے دیجئے، چھوڑ دیجئے کافروں کو تھوڑا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگوں کو جلدی سے جلدی ہدایت دے دیں اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے. اگر وہ لوگ ہدایت پر آنا چاہیں گے تو ضرور ہدایت دے دیں گے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. ہدایت کا راستے کا مطلب ہے ہی کیا، وہ ہے جو اگر ہم چاہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ بھی کرائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زبردستی ہدایت نہیں دیں گے کسی کو. اگر وہ انسان چاہتا ہے سمجھنا دین اور عمل کرنا چاہتا ہے تو اسے ہی ہدایت ملے گی. تو ڈپینڈ ہمارے پہ اور اللہ تعالیٰ پہ ڈپینڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں یا ہم چاہ رہے ہیں، دونوں چاہیں گے تبھی وہ ہدایت ملے گی، زبردستی تو نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہمیں ہدایت مانگنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ضرور دے دیں گے، ٹھیک ہے. فَمَهِّلِ لِلْكَافِرِينَ أَمْهِلْتُمْ رُوعَدًا، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، میں مطلب ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تھوڑی سی مہلت دے رہا ہوں. اگر وہ لوگ چاہیں گے تو ہدایت مل جائے گی، نہیں تو نہیں ملے گی. تو آپ بھی انہیں چھوڑ دیجئے کافروں کو، ٹھیک ہے، آپ بھی انہیں، تو میں ان لوگوں کو ڈھیل دے رہا ہوں، آپ بھی انہیں چھوڑ دیجئے. وہ مہلت دے رہا ہوں میں، اگر وہ چاہیں گے ہدایت کے راستے پر آنا تو وہ آ جائیں گے انشاءاللہ، میں انہیں ہدایت دے دوں گا. اگر نہیں چاہ رہے ہیں تو ہدایت بھی نہیں ملے گی، ٹھیک ہے. فمہل، چھوڑ دیجئے وہ کافروں کو، ومہل احملہم، کہ میں مہلت دے رہا ہوں انہیں، رویدہ، تھوڑی سی. صدق اللہ العظیم. چلیے دعا میں یاد رکھیے، خود بھی پڑھے، دوسروں کو بھی پڑھائے، خود بھی علم سیکھے، دوسروں کو بھی سکھائے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے. آخرت میں انشاءاللہ ہمیں ہر چیز کا ثواب ضرور ملے گا، جو ہم انبیلیویبل اور انبیئربل رہے گا وہ ثواب، جو ہم سمجھ ہی نہیں سکیں گے کہ اتنا ثواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں. تو بس دعا کیجیے اور بس کوشش کیجیے سمجھنے کی اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی. جزاک اللہ خیرا کثیرا.